السلام علیکم دوستوں، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ دوستوں، بڑی کہتے ہیں نا گتھم گتھا ہو رہے ہیں لوگ، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بچا ہوا ہے، اور جناب حامی اور مخالف ججوں کے جو ججز نے خط لکھا ہے اس کے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں جج غلط ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ایجنسیز پہ خفیہ ایجنسیز پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور کچھ اور جو ہے چیف جسٹس کے اوپر بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ تو اس بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کس ریٹائرڈ جج کو اب یہ بنانے جا رہے ہیں، اس کا ہیڈ جوڈیشل کمیشن کا انکوائری کا جو بن رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی کتنی بڑی مخالفت ہے کہ ریٹائرڈ جج کو کیوں بنایا، تو اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب والا بائیڈن صاحب نے آخرکار محبت بھرا سندیسہ یا محبت نامہ بھیج دیا یا وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور وہ جناب خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا راز ہے، کیا کہانی ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد وہی کہ جو سائفر کیس کا مقدمہ چل رہا ہے عمران صاحب کا، اس میں عمران کے لیے بڑی خوشخبری، ایک نئی پیش رفت ہو گئی ہے، تو دیکھیں کہ فیصلہ کس طرف کروٹ لیتا ہے، لیکن فائدہ نظر آتا ہے عمران خان صاحب کو۔ اس کے بارے میں تفصیلاً کچھ بتائیں گے آپ کو۔ اور اس کے بعد جناب جن لوگوں کو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ گرفتار تھے، اور جن لوگوں کو ضمانتوں پہ رہا کیا گیا لیکن دوبارہ ان کو MPO کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور آصفہ بھٹو کو بالآخر بلا مقابلہ جتوا دیا گیا۔ تو اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو ہے بیل کے بٹن کو کلک کیجئے۔ اس کے بعد جو آپشن آتا ہے آل ویڈیوز کا، اس کو بھی کلک کیجئے۔ ساتھ میں اپنے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کیجئے، اور اس کے علاوہ جناب کامنٹس دیجئے، تاکہ آپ کی رائے سے ہم اب رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں۔ اور ساتھ میں ایک اور گزارش کہ اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، جو بھی آپ کے قریب میں جو آپ کے دائرے میں آتے ہیں یا جن سے جان پہچانے، ان کو میرے اس چینل کا لنک یا شیئر کیجئے۔ تو اب تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم کریں تو جناب آصفہ بھٹو کو جو نشست خالی ہوئی تھی نواب شاہ سے آصف علی زرداری کے صدر بننے کے بعد ان کی قومی اسمبلی کی، اس سیٹ سے جناب ان کو بلا مقابلہ منتخب کروا دیا گیا۔ یار کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جن رند صاحب نے الیکشن لڑا تھا مخالفت میں زرداری صاحب کے، تو انہوں نے بھی نامینیشن فائل کیے تھے، تو ان کے بھی نامینیشن کو آپ نے مسترد کر دیا۔ یعنی پہلے تو وہ جب زرداری صاحب کے خلاف لڑ رہے تو ان کے نامینیشن پیپر بالکل درست تھے، اور لیکن اب جو لڑ رہے ہیں آصفہ کے خلاف تو وہ غلط ہے، اور ان کو آپ نے جو ہے نا مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ 7 اور لوگ تھے آزاد، ان کو بھی مسترد کر دیا۔ مطلب تمام لوگوں کے 9 لوگوں نے بھرے تھے ان کی مخالفت میں، 9 کے 9 کو مسترد کر دیا۔ او میرے بھائی، تو مجھے لیکن سوال یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو تھے رند صاحب جو ان کے اپوزیشن میں لڑے تھے زرداری صاحب کے، تو انہوں نے پھر اس کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی؟ وہ اپیل کرتے کہ غلط مسترد کی ہیں ریٹرننگ آفیسر نے۔ ارے صاحب، کہانی کے پیچھے کہانی ہے، ان کو موقع بھی ملا تھا اپیل کرنے کا، نہیں، یا کہیں 2-4 دن کے لیے غائب بھی کر دیا گیا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے حقیقت، یا ہو سکتا ہے کہ ضمیر ان کا جاگ گیا اور کچھ مال مل گیا ان کو، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ بیوقوفی کہ جب آپ ویسے ہی جیت رہے ہیں، آپ کی سیٹ ہے تو مقابلہ ہونے دو یار، کیا فائدہ اس طرح کہ بھٹو صاحب نے 1977 میں یہ غلطی کی تھی کہ وہ بڑے آرام سے جیت رہے تھے لاڑکانہ سے، لیکن انہوں نے جو ہے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے، اس کو اپنے آپ کو بلا مقابلہ کروانے کے لیے جو ہے اس کو اغوا کیا، نامینیشن نہیں فائل کرنے دیے، اور یہ کرنے دیا، وہ کر دیا، اس کے بعد تحریک بن گئی۔ ایسا نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ جناب کچھ تھوڑا بہت وہ ملی تھی لوگوں کو کہ جو بیچاری جو 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ہے جن کو اریسٹ کیا ہوا تھا، ان کو ضمانتیں ملی، 9 آدمی باہر بھی آئے، لیکن پھر ان کو نقص امن کے تحت MPO کے تحت کمشنر صاحب نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ارے میرے بھائی یار، کیا ہے، کیا احترام ہے عدالتوں کا، کیا ججز کے فیصلوں کا احترام ہے؟ ایسا نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، نفرتیں آگے بڑھتی ہیں۔ ان چیزوں کو نہیں کیجیے۔ آپ کوشش کریں ہر چیز کو طریقے سے چلائیں،
بلا ضرورت بھی وہ جو کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بیوقوفی ہوتی ہے کہ بلا ضرورت چیزوں کا اختیارات کا ناجائز استعمال. بہرحال پاکستان کی روش ہے تو چلتی رہے گی، روایت ہے، روش ہے، جو بھی کہیں. اس کے بعد جناب جو سائفر کیس، جی ہاں سائفر کیس کے اندر بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، ان کے بیان میں بڑا تضاد ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو سائفر کے بارے میں کہ بھئی جب یہ تو سائفر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کاپی نہیں تھی، یہ کاغذ لہرایا تھا عمران صاحب نے، تو اس کا جب اس کا وہ سامنے نہیں ہے، ریکارڈ پہ نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ نے اسے منسلک بھی نہیں کیا، تو کس بنیاد کے اوپر آپ نے مقدمہ قائم کیا ہی کیا؟ تو کافی کمزور پہلو تھے. اب اس کا فائنل ڈیسیشن آنے والا ہے. اب فائنل ڈیسیشن شاید منگل کے دن آ جائے، اور اس میں جو لگتا یہ ہے کہ دو قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو اس کو ختم ہی کر دیا جائے کہ فیصلہ یہ جو ہے جو مقدمہ یہ غلط ہے، جس کے چانسز تھوڑے سے کم ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو 10 سال کی سزا سنائی دی گئی ہے وہ اس کو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کم کر دے، اور وہ کم کر کے 2 سال کر دے. تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عمران صاحب کی سزا کو اس میں کم کر کے صرف 2 سال کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو موقع بھی ملے گا کہ جا کے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیں، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ وزن نہیں ہے اس کیس کے اندر. تو یہ بات بڑی خوشخبری ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب سوشل میڈیا پہ بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب عید کہاں گزاریں گے، بانی گالہ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں آ جائیں گے، آدھے کہہ رہے ہیں نہیں آئیں گے. ایک طوفان ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہمارے کو تو اندازہ یہی تھا اور جو نظر آتا تھا کہ یہ آ جائیں گے اور یہیں گزاریں گے. لیکن بعد میں جو کھٹ پٹ شروع ہوئی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد بشرا بیوی غصے میں آئیں، انہوں نے ڈائریکٹ نام بھی لیے کہ فوجی سربراہ وغیرہ کے اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے. اور اس کے بعد جو بھی ججز کا خط آیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں خود باہر آ جاؤں گا 5 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد، اور اس کے بعد یہ حکومت یہاں سے ٹل ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد کھلا خط جو آیا ملک ریاض کا سوری خان نہیں ہے ملک ریاض کا. تو اس کے بعد جو چیزیں جو ہے نا لگتا ہے کہ معاملہ بنا نہیں. جب معاملہ بنا نہیں تو اب تو طبل جنگ بجے گا، اور طبل جنگ جب بجے گا تو عید کے بعد دم مست قلندر، جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. لیٹس سی، انتظار کر رہے ہیں ابھی عید کا، دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ بھی انتظار کیجئے. تو یہ ہے سائفر والا قصہ. اور اس کے بعد جو بائیڈن صاحب نے بالآخر خط لکھ دیا نیک تمناؤں کے ساتھ، سندیسا بھیج دیا محبت بھرا شہباز شریف صاحب کے نام. اور وہ بڑے خوش ہیں، جناب نواز لیگ والے. وہ کہنے لگے صاحب پوری زندگی انتظار فرماتے رہے، عمران کہ بائیڈن صاحب جیتے کے بعد ایک فون ہی کر لیں. وہ فون کا انتظار کرتے کرتے ان کا حکومت جاتی چلی گئی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان چیزوں سے فرق کیا پڑتا ہے. کوئی سربراہ آپ کو فون کرے یا نہ کرے، یا کوئی جو ہے نا حکومت خط لکھے نہ لکھے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ یہ بہت کمزور ملک ہے اور کمزور حکومتیں جن کی اوپر سے ڈورے ملنی ضروری ہیں، کہ اوپر سے وہ کہتے ہیں نا کہ 4 اے ہوتے ہیں. پہلی دنیا میں تو مانا جاتا تھا کہ اے فار اللہ، یعنی سب سے بڑی طاقت اس کی ہے. لیکن پاکستان میں اس کا ریورس کر دیا گیا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں اے فار امریکہ، یعنی سب سے بڑی طاقت اس کی ہوگی. اے فار دوسرے نمبر پہ آرمی، جب اس کی آپ کو سپورٹ ہوگی. تیسرے نمبر پہ اے فار عوام، اور چوتھے نمبر پہ اے فار اللہ. تو یہ پاکستان میں تب یہ کہا جاتا ہے کہ یار اگر آپ کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، آپ کو فوج کی سپورٹ آرمی کی حاصل ہے، اس کے بعد تھوڑی بات عوام کی ہے، پھر آپ کو اللہ کی سپورٹ خود ہی مل جائے گی اور آپ وزیر اعظم بن جاؤ گے. توبہ استغفار، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. لیکن یہ ملک ایسا ہی ہے یار، یہ فراڈ ہے. تو یہ بات ہے. تو اس پہ بڑے بغلے بجا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، لیکن بیوقوفانہ بات ہے. اب ہم چلتے ہیں اصل ماز کی بات کی طرف، اور وہ ہے کہ جو ججز سے خط لکھا ہے اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کو طوفان تھم نہیں رہا ہے. سوشل میڈیا والوں کو ایک موقع مل گیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الغار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مارا مار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اٹیک ہو رہا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ بھائی مخالف گروپ نے بھی کھول دیا ہے، جو ججز کے مخالف ہیں اور جو ایجنسیز کے مخالف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دباؤ ہے، گورنمنٹ دباؤ ڈالتی ہے، سارے فیصلے جو ہیں غلط سلط کروائے جا رہے ہیں، عمران کے خلاف کرائے جا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے.
اور یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی کے فیصلوں کی انہوں نے مثالیں کیوں دی ہیں، پہ دباؤ ڈالا گیا. بھئی ہائی پروفائل پہ ہی ہوتا ہے، تو ہائی پروفائل کیسز تو نہیں کہ تو ظاہر عام کیسز پہ تو نہیں ہوگا نا. دباؤ تو اس پہ آئے گا جہاں ضرورت محسوس کرے گی ایک مقتضا کہ یار یہ اس فیصلے کو اپنی مرضی کا کرانا ہے. باقی ہزاروں فیصلے ہوتے رہتے ہیں عام پبلک کے، اس سے کیا تعلق ہے. سیاسی فیصلوں میں ان کو جب وہ ضرورت پڑتی ہے تب وہ اپنا چمتکار دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مخالف گروپ جو ہے وہ لگا وہ کہتا ہے یہ ججز ہی وہ ایسے ہی پہلے نہیں بولے، 1 سال کے بعد بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ خط انہوں نے اس ٹائم پہ کیوں کیا. اور بہت سے ایسے ان کے ساتھ تو کوئی واقعی نہیں ہوا. وہ جو خاتون جج ہیں ان کا تو کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا، وہ تو کہتی ہیں صرف مجھے فون آیا تھا کہ صاحب ہم سے ملاقات کریں تو میں نہیں ملی. تو یہ لیکن اصل جو باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 2-3 جج تو چلو ٹھیک ہیں کہ میرے گھر سے وہ برآمد ہوئے، یا میرے بہنوئی کو اٹھا لیا، یا میرے کسی رشتہ دار کو کوئٹہ میں ڈرایا دھمکایا، لیکن باقی لوگ کیوں ساتھ ہو گئے، یہ ہو گئے. ارے بھائی کوئی وجوہات ہوں گی نا، ان کو بھی ساتھ کچھ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو بہرحال دونوں طرف سے بوچھا رہے کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں وہ غلط لوگ ہیں، ججز ہیں، یہ ہیں، یہ عمران کے وہ عمران گروپ ہے اور یہ ہے، ان کو فوراً جو ہے نا جوڈیشری کو سے پاک کیا جائے. دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل جو ہیں شیر کے بچے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اس کے سامنے ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو لڑنے پہ تیار ہیں، اور جو وہ ہیں اور جو لوگوں نے اپنے قربہ وہ اتنی بہت بڑا کام کیا کہ ان کے سامنے سرخ ہو کے کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے چاہے ان کو جیل ہو، پھانسی ہو، سزا ہو، یا ان کی مطلب ان کو نکال دیا جائے، لیکن انہوں نے حق بات کے لیے جو ہے وہ کہہ دی اور کھڑے ہو گئے. تو لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ کچھ تو بہر تقریب ملاقات چاہیے، تو کچھ نہ کچھ تو کہنے کے لیے چاہیے نا بھائی. تو ظاہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بولنا ہی ہے. اب اس پہ بحث سب سے بڑی چل رہی ہے کہ بھائی جناب وہ جو ہیں ریٹائرڈ جج کے انڈر میں کیوں انکوائری کمیشن بنایا گیا، اور یہ غلط ہے، اس کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہوتا، وہ تو کچھ کرے گا نہیں، ہمیشہ حاضر جج کے ساتھ بنانا چاہیے تھا. آج حامد علی خان جو ہیں جو کہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ پنجاب سے، وہ بھی بڑے دمنگ ہو کے بولے، بڑے للکار کے بولے کہ بھائی چیف جسٹس کو خود اپنے انڈر میں 5 رکنی لاجب بینچ بنانا چاہیے تھا، اس کو سننا چاہیے تھا اور یہ کرنا چاہیے تھا. آپ نے کیا ریٹائرڈ میں نہیں مانتا کہ جو ہے فل انکوائری جو فل کورٹ بیٹھا تھا جج عیسیٰ فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ، تو ان لوگوں نے تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ صاحب اس کو بنا دیں ایک ریٹائرڈ جج کو، اور گورنمنٹ کی طرف سے انکوائری بنا دی جائے کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تو معاملے کو ٹالنے والی باتیں، اس کے پاس تو پاور ہی نہیں ہوگا، کتنے بھی ٹی او آر صاحب بنا لیں اور یہ بنا لیں اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. وہ اب دنکار رہے ہیں تو ایک عجیب لیکن بہرحال فیصلہ تو ہو گیا. انکوائری کمیشن بنے گا ریٹائرڈ جج کی، اس میں بنے گا انلیس کے عید کے بعد تمام وکلا تنظیمیں کمر باندھ کے آ جائیں میدان میں اور ان کو سپورٹ مل جائے پبلک کی، اور مولانا بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو شاید کوئی تبدیلی آیا. ادروائز تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس پہ بھی چل رہا ہے کہ یار بنے گا کون. کوئی کہہ رہا ہے باقر نقوی صاحب بنیں گے جو کہ سندھ کے تھے باقر صاحب، کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب وہ بن جائیں گے. لیکن جو زیادہ نظر آتا ہے نا وہ ریٹائرڈ جج ناصر الملک صاحب جو ہیں شاید وہ بن جائیں، یا جسٹس ریٹائرڈ جیلانی صاحب بن جائیں. دونوں کے ناموں کو مجھے زیادہ لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو بنایا جائے گا. کہنے کو تو آپ بہت سارے نام مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں کہ یہ جج ہے، وہ جج ہے، یہ ہے، لیکن معتبر بھی چاہیے، تو ایسا چاہیے جس میں تمام لوگوں کو اتفاق بھی ہو کہ یار یہ آدمی صحیح ہے، یہ غیر جانبدارانہ امپارشل انکوائری کرے گا اور تھوڑا بہت جسٹس تو مل جائے گا ہم لوگوں کو. تو یہ 2 نام جو ہیں مارکیٹ کے اندر اس وقت زیادہ گونج رہے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی بنے، امپارشل بنے، وہ اگر کوئی بلائے گا بھی تو اس میں کیا ہو، ایجنسیز والوں کو بلاتے ہیں تو کیا وہ آئیں گے، کتنے دن بعد آئیں گے، یا صرف بیان لکھ کے اپنا بیان سبمٹ کرا دیں گے، کیا وہ اپنی کراس ایگزامینیشن کروائیں گے. پھر ان جو لوگوں نے جو بھی واقعات بیان کیے ہیں ان واقعات میں پرٹیکولر اس آدمی کا نام، جیسے جو تھے نا صدیقی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ شوکت صدیقی صاحب نے بتایا تھا نام
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کو نکال دیا گیا، بعد میں ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی مراد بحال کر دی جائیں گی اور ان کو برطرفی ختم کر دی جائے گی، لیکن ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے تو شوکت صدیقی صاحب نے تو باقاعدہ بتایا تھا کہ فیض حمید آئے میرے گھر، آئے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آئے، یہ دڑیاں دی، یہ مجھ سے کہا کہ یہ کام نہیں کرو، یہ کام نہیں کرو، مریم کا اور اس کا فیصلہ جو ہے تمہیں وہ اس کو نہیں کرو، اس کو نواز کا، اور کیونکہ پھر ہمارے 2 سالہ محنت پہ پانی پھر جائے گا، ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا ان کے خلاف، یہ وہ تو باقاعدہ ان کے اس پہ تو یہ نہیں ہے نا، ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم گھر کی ریپیئر ہو رہی تھی، اور ریپیئر کے بعد جب گھر کی چابی ملی تو دیکھا کہ اس کے اندر وہ لگے ہوئے تھے کیمرے۔ اب کس سے لگائے، کیسے لگائے، آپ نے FIR بھی نہیں کٹائی، آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، تو آپ کیا کرتے رہے؟ تو عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ یہ تو کرمنل کیس بنتا تھا، آپ کو کروانا چاہیے تھا۔ اب جو بھی آپ نام کے ذہن میں آ رہے تھے آپ ان کے نام لکھواتے، وہ نہیں ہوا۔ وہ کر سکتے ہیں ابھی آپ، لیکن کریں اس کو باقاعدہ FIR کٹوائیں۔ ایک نے کہا کہ میرے سالے کو جو ہے نا اٹھا کے لے گئے، برادر ان لوگوں کو، سالہ یہ بہن جو بھی تھے، اور اس کے ساتھ تشدد کیا، 24 گھنٹے کرنٹ کیوں لگائے۔ تو بھئی اگر کیا تو وہ کون لوگ تھے، آپ کا بہنوئی کا بیان لیں، یہ لیں کون لوگ لے گئے تھے، کیا نام تھا، کس کے کہنے پہ کہے تھے، کیا تھا، یا آپ کو اس سے پہلے کسی نے کوئی اپروچ کیا تھا، کوئی تڑی لگائی تھی کہ اگر تم یہ ہمارا نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ تو وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو وہ ایویڈنس لانی پڑے گی، کیونکہ لوگوں کے نام ضروری ہے۔ انویسٹیگیشن ہوگی کہ ایسا ہی کہہ رہا ہے ایجنسی کہیں گے بھئی کیا ہے، ہمارے کیا تعلق، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کون سی ایجنسی تھی، اب IB کی الگ ہے، ISI کی الگ ہے، فلاں کی IM کی الگ ہے، تو کئی ایجنسیز کام کر رہی ہیں بھائی۔ تو اسی طریقے سے ہر جگہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو ابھی جو ایک غیر مصدقہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جب وہ فل کورٹ ریفرنس ہوا تو آپس میں بیٹھے سب لوگ، جو ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ ہوتا ہے تمام ججز، تو ان لوگوں ججز سے بھی بات کی گئی، تو ان میں تو کئی ججز جو ہیں نہیں اس کے اندر نہیں گئے، بلکہ ان کے اپنے گھر پہ فائز صاحب کے جب ان 6 ججز کو بلایا گیا سے بات کی گئی، تو اس میں جناب کئی باتیں ہوتی ہیں کہ بعد میں تو پوچھا گیا تو کسی نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ تو صرف فون آیا تھا، باقی کہ تمہیں یہ ہے، باقی کچھ نہیں پتہ، بلایا گیا تھا کچھ کہا نہیں گیا تھا، تو یہ اس لیے میں نے سائن کیے ہیں، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ تو اصل میں کیا ہے کہ وہ کانکریٹ ایویڈنس 3 آدمی کے پاس تو ہے، لیکن 3 کے پاس کوئی بہت زیادہ کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہاں ہمیں مختلف طریقوں سے کوئی خفیہ فون آیا یا اننون آیا یا فلاں آیا، تو شاید اس ٹائپ کی بات ہو۔ تو اب یہ باتیں جب جائیں گی، انکوائری بیٹھے گی، تو انکوائری میں بڑا مشکل ہوتا ہے پروف کرنا، یہ خود ججز ہیں۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ججز کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ لوگ سچ بولیں گے، کیونکہ ان کو خود پتہ ہے رولز ریگولیشنز کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حاضر جج کو میری بھی یہ اوپینین ہے، اور میں حامد خان صاحب اور PTI کے ساتھ اس معاملے میں ان کا سپورٹ کروں گا کہ غیر جانبدار کی بجائے، یعنی کہ ریٹائرڈ کی بجائے غیر جانبدار سب کو ہی ہونا چاہیے، حاضر جج کو ہونا چاہیے۔ حاضر جج کے بارے میں پھر اس کا طاقت ہوتی ہے، اور وہ جو بھی لکھتا ہے تو کل اس پہ لوگ کہہ بھی سکتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، صحیح کیا، یہ کیا۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ ایک پینل بنانا چاہیے تھا، ججز کا بینچ تشکیل دینا چاہیے تھا 5-6 ججز کا، جس کی سربراہی خود فائز عیسیٰ صاحب کرتے، اور وہ جا کے جو ہے نا تحقیقات کرتا، تو اس پہ کچھ وزن بھی ہوتا، پھر ٹائم فریم بھی ہوتا کہ اتنے ٹائم میں اس کو کرنا ہے۔ اس میں تو ٹھیک ہے ٹائم فریم تو دیا جائے گا، 2 مہینے میں 2، 3 مہینے میں 2، پھر وہ کہیں گے ایکسٹینشن دو، یار فلاں نے بیان نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا، یہ ہمارے پاس ایویڈنس پراپر نہیں آئی، یہ نہیں آئی، وہ نہیں آئی، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو معاملہ تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اصل کہانی یار وہی ہے جو میں نے پہلے کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یار آپ جو ہے اپنے ولاگ میں ایک ہی جملہ کہتے ہو، اس لیے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد دمدمہ مسقلندر ہونی ہے، اور جو آرمی میں گروپ ہے موجودہ مقتدرہ کا، جو حامی گروپ جس وقت جو بہتر اقتدار فوج میں، اس کے خلاف ایک گروپ عمران موجود ہے، وہ اپنی طاقت آخری دکھانا چاہتا ہے۔ وہ طاقت کیسے دکھائے گا، کس طرح وہ لوگوں کو لائے گا، کیا ہوگا اس میں، کتنے کتنے وکلا شامل ہوں گے، کتنے اور لوگ شامل ہوں گے، کتنی پبلک شامل ہوگی، کس طرح PTI اپنے لوگوں کو باہر نکالے گی، کس طرح لوگ جو ہے نا پیچھے سے ملک ریاض وغیرہ اور بڑے گروپ ان کو کیسے فائنانس کریں گے، اور کس طرح وہ تحریک چلے گی، اس پہ سارا دار و مدار ہے۔ اگر وہ چیز ہو گئی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ٹن 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 ٹارا، اور باقی چیزیں صحیح ہو جائیں گی کہ یہ جج بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور اگر وہ چیز کمزور پڑ گئی تو ججز کا بھی یار یہ تو جھوٹے تھے، بدماش تھے، فلاں تھے، جو بارے غلامی سہ نہ سکے وہ مجرم شاہی لٹیرے تھے۔ تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو مبارک غلامی نہیں سہ سکتا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں تو شاہی لٹیرا ہے، اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ تو سچ بولنے پہ سزا ہے۔ دوستو یہاں پہ ختم کرتے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔